امریکی ریاست مینیسوٹا کے دارالحکومت منیاپولس میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی ICE کے ایک مسلح اہلکار نے 3 بچوں کی بیوہ ماں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اب یہ واقعہ امریکہ کی قومی سیاست میں معاشرے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے آگ پر تیل چھڑکنے والے بیانات اسے بھڑکا رہے ہیں۔ This was an act of domestic terrorism. اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا امریکی معاشرہ مستحکم رہے گا؟ ثقلین ایمان کو سلام قبول کیجیے۔ امریکی ریاست مینیسوٹا کے دارالحکومت منیاپولس میں انتہائی بے دردی، بے رحمی اور تناسب سے زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی ICE کے ایک مسلح اہلکار نے 3 بچوں کی بیوہ ماں کو بہت ہی قریب سے سر پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب یہ واقعہ امریکہ کی قومی سیاست میں معاشرے کو غیر مستحکم کر رہا ہے اور اس واقعے کے رد عمل میں کئی شہروں میں ہنگامے بھی شروع ہو رہے ہیں۔ اس وقت سرد موسم کی وجہ سے مظاہرین کی تعداد کم ہے، مگر صدر ٹرمپ کے آگ پر تیل چھڑکنے والے بیانات اسے بھڑکا رہے ہیں۔ یہ دل دہلانے والے واقعہ جو ٹرمپ کی ہٹ درمی اور ICE کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کو گہرا کرنے کا سبب بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 7 جنوری 2026 کو منیاپولس کا سانحہ ہے، جہاں ICE کے ایک شفاق ایجنٹ جوناتhan ڈیوڈ راس نے 37 سالہ امریکی شہری، 3 بچوں کی ماں اور ایوارڈ یافتہ شاعرہ رینی نیکول گڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب یہ امریکی سیاسی اور معاشرتی تقسیم کو گہرا کرتا نظر آ رہا ہے، مگر ٹرمپ کی ہٹ درمی عروج پر ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی ویڈیو دیکھنے کے باوجود رینی کو وحشیانہ طور پر ICE کے اہلکار کو کچلنے والی عورت قرار دیا، جبکہ نیو یارک ٹائمز کی فورنسک انالیسز اور متعدد ویڈیوز سے ثابت ہے اور یہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کار جو ہے وہ اہلکار سے دور رہی تھی اور کوئی حملہ نہیں کر رہی تھی۔ تاہم امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے رینی کی موت کو اس کی اپنی بنائی ہوئی تباہی یعنی سیلف کریٹڈ ڈسٹرکشن یا کیٹاسٹرافی کہا ہے۔ You have a woman who aimed her car at a law enforcement officer and pressed on the accelerator, a lunatic fringe against our law enforcement officers. اور ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری جو ہے کرسٹی نوئم، انہوں نے ایجنٹ کا دفاع کرتے ہوئے یعنی وہ جو ICE کا جو اہلکار ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے رینی کو ڈومیسٹک ٹیررسٹ قرار دیا اور گولی چلانے والے ICE کے اہلکار کو ہیرو۔ This was an act of domestic terrorism. منیاپولس میں احتجاج شدت اختیار کر گئے ہیں اس واقعے کے بعد۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں، کچھ جگہوں پر پولیس نے ٹیئر گیس استعمال کی اور ریاست مینیسوٹا کے گورنر ٹم والز نے نیشنل گارڈ کو الرٹ کر دیا ہے۔ جو امریکہ کی وفاقی پولیس ہے FBI فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، اس نے تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں اور ریاست کی پولیس کو شواہد جمع کرنے سے روک دیا ہے، جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرفداری ظاہر کر رہی ہے سارا واقعہ، کیونکہ FBI جو ٹرمپ کے کنٹرول میں ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مینیسوٹا میں ہونے والا یہ واقعہ جو جس پہ ایک عورت ہلاک ہوئی ہے، اس واقعے کی تحقیقات FBI کرے اور مرضی کے نتائج حاصل کرے یہ ٹرمپ صاحب۔ Let us, the professionals, handle this on Minnesota soil, this investigation. تو دیگر شہروں جیسے شکاگو، نیو یارک اور لاس اینجلس میں بھی احتجاج شروع ہو گئے ہیں اور ICE کے خلاف غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رائٹرز، CNN اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نئی ویڈیوز ICE کے جھوٹے دعووں کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ یہ خاتون جو ایک اور ریاست کولوراڈو سے حال ہی میں منیاپولس منتقل ہوئی تھی، اپنے 6 سالہ بیٹے کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی جب ICE کی وحشیانہ چھاپہ مار کارروائی ہوئی تو اس وقت یہ سانحہ پیش آیا۔ ICE کا دعویٰ ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس کے لیے فائرنگ کا واقعہ تھا، مگر یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ویڈیوز اور عینی شاہدین سے جو بیانات لیے گئے اخبارات ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ گاڑی برفیلی سڑک پر صرف پیچھے ہٹی اور آگے بڑھی، وہ بھی اسٹیئرنگ موڑ کر، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے گاڑی اس ICE کے اہلکار کے اوپر نہیں چڑھ رہی تھی اور یہ کوئی حملہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ کہ انسانیت سوز کھلا قتل کہا جا رہا ہے اور ICE سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ منیاپولس کے چیف اور میئر نے اسے غیر ذمہ دارانہ زیادتی قرار دیا ہے، جو ٹرمپ کی اینٹی امیگریشن کارروائیوں کی مہم کا نتیجہ کہا جا رہا ہے کہ اس ادارے پر برسوں سے ظلم کرنے کے الزامات لگ رہے ہیں، بچوں کو الگ کر دینا ماں باپ سے، غیر انسانی گرفتاریاں اور اب شہریوں پر گولیاں۔
یہاں سارے نظام کی بربریت کا ایک اور ثبوت ہے جو اقلیتوں اور خاص کر غریبوں کو نشانہ بنا رہی ہے اس کی اینٹی امیگریشن پالیسیز جو ہیں۔ امریکن مین اسٹریم میڈیا اس واقعے کو بھرپور طریقے سے کور کر رہا ہے، مگر مختلف زاویوں کے ساتھ، جن کی وجہ سے معاشرہ جو امریکہ کا وہ دائیں بائیں اور لبرلز ان کے نظریات کی خطوط پر تقسیم ہو رہا ہے۔ CNN، NPR اور نیو یارک ٹائمز جیسے جو آؤٹ لیٹ ہیں، یہ ICE کو بربریت اور ٹرمپ کی پالیسیوں کی ناکامی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ویڈیوز کا تجزیہ کر کے جھوٹے دعوے بے نقاب کر رہے ہیں جو ICE کے حمایت میں جو کیے جا رہے ہیں، جبکہ فاکس نیوز اور دائیں بازو میڈیا ICE کے اہلکار کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والی رینی کو ایکٹیوسٹ کہہ کر بدنام کر رہے ہیں۔ ایکٹیوسٹ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کا کہ یہ اس کے تو نظریات تھے، اب مرنے والی عورت کے نظریات جو بھی ہوں، آپ کو اس وقت بحث تو نہیں چل رہی تھی نا وہاں پہ کہ آپ لیفٹ کی ہیں یا رائٹ کی ہیں، وہ تو ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہی تھی اور آپ اس کو گھیر رہے تھے اور آپ نے اس پر گولی چلا دی۔ یہ مجموعی طور پر کوریج جو ہے جو اخبارات کی، یہ احتجاجوں کا ہوا دے رہی ہے اور اب یہ بتا رہی لوگوں کو کہ کیا ICE کیا کر رہی ہے اور ٹرمپ کی پالیسیاں کدھر لے جا رہی پورے ملک کو۔ تو یہ ٹرمپ پر دباؤ بڑھا رہی ہیں، یہ ایسی کوریج بھی اور یہ واقعہ بھی۔ کیا اس واقعے سے سفید فام معاشرے میں اینٹی امیگرنٹ کے پالیسیوں کے بارے میں کوئی رویے بدلیں گے؟ شاید کچھ حد تک ممکن ہے، کیونکہ رینی سفید فام امریکی تھیں۔ یہ واقعہ سفید فام کمیونٹی کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ICE کی گولی سفید فام امریکیوں کو بھی نہیں بخش رہی ہے، مگر ٹرمپ سپورٹرز اپنے موقف میں مزید سخت ہو رہے ہیں۔ وہ رینی کو لیفٹ ونگ کہہ رہے ہیں، لیفٹ ونگ ہے تو کیا اس کو مار دو، قتل کر دو، تاکہ اسے سفید فام اکثریت میں ایک نظریاتی دھڑے کی حامی بنائیں، یعنی اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر احتجاج بڑھے تو اعتدال پسند سفید فاموں کی رائے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ابھی امریکہ بھر میں کشیدگی ہے، منیاپولس میں احتجاج جاری ہے، دیگر شہروں میں بھی پھیل رہے ہیں یہ، اور یہ جسٹس فار رینی اس کا ہیش ٹیگ جو ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اگر تحقیقات شفاف نہ ہوئیں تو ملک گیر تحریک بن جائے گی۔ اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا امریکی معاشرہ مستحکم رہے گا؟ بہت مشکل ہے۔ یہ پالیسیاں تقسیم، معاشی نقصان اور احتجاج کو بڑھائیں گی۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو جمہوریت آمریت میں بدل جائے گی۔ اب ایسے میسیجز بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جا رہے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ مزاحمت کا وقت آ گیا ہے۔ اب ایک اہم نقطہ یہ ہے، وہ یہ کہ مینیسوٹا ریاست کے گورنر ٹم والز، جو ڈیموکریٹک پارٹی رہنما ہیں اور 2024 میں کمالا ہیرس کے ساتھ نائب صدارت کے امیدوار بھی تھے، اس وقت جرأت کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور ٹرمپ سے براہ راست ٹکر کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ والز نے واقعے کی مذمت کی اور نیشنل گارڈز کو تیار کیا ہے، الرٹ کیا ہے اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، مگر وہ ٹرمپ کو براہ راست چیلنج نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ٹرمپ کی دوسری ٹرم میں ریپبلکن کنٹرولڈ کانگریس اور سپریم کورٹ ان کے ساتھ ہے، تو والز کو خوف ہے کہ زیادہ جارحانہ رویہ منیسوٹا پر وفاقی حملہ لا سکتا ہے، جیسے فنڈز روکے جا سکتے ہیں یا مزید فیڈرل فورسز بھیجی جا سکتی ہیں۔ تو یہ امریکہ کے وفاقی نظام کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بنتا چلا جا رہا ہے یہ واقعہ اور اس کے کانسیکوینسز۔ NBC نیوز اور رائٹرز کی رپورٹس کے مطابق والز منصفانہ نتیجے پر شک کر رہے ہیں کہ اگر جو امریکہ کے FBI کی تحقیقات کرے گی وہ فیئر انویسٹیگیشن نہیں کرے گی، اس لیے وہ اس کے منصفانہ ہونے پر ہی شک کر رہے ہیں، مگر ریاستی اور وفاقی افسران کے درمیان تعاون کی بات بھی کر رہے ہیں جو شاید ان کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہو۔ مگر یہ کمزوری ہے، ایک ایسے رہنما جو نائب صدارت کے امیدوار تھے، اب ٹرمپ کی آمریت کے خلاف مزید جرأت کی ضرورت ہے۔ انہیں بولنا چاہیے ورنہ ڈیموکریٹس کمزور پڑ جائیں گے۔ نیو یارک میں ڈیموکریٹس کا میئر جیتا ہے، اس نے ایک طاقت دی ہے، لیکن والز جیسے جو ڈیموکریٹس رہنما ہیں یہ کمزوری ظاہر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ٹرمپ کی ہٹ درمی کا نتیجہ ہے جو امریکی معاشرے میں نفرت بڑھا رہا ہے۔ آپ بھی سمجھیے اور دیکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایک بے گناہ عورت کی ہلاکت کا واقعہ پھیلے اور لوگ اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔